رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس چیز کی اجازت دی ہے وہ کام ہم کر سکتے ہیں، اور جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روکا ہے اس کام سے ہم نے بچنا ہے۔ ایک اور بات بھی خاص اور بالخصوص نوجوانوں سے کرنی ہے، وہ خاص جس طرح کھانے پینے میں معتدل رہیں، کمائی کرنے میں معتدل رہیں، خرچ کرنے میں اعتدال کا مظاہرہ کریں، لباس میں اعتدال کا مظاہرہ کریں، اسی طرح نا یہ آرام کرنے میں بھی ذرا معتدل رہیں۔ بہت زیادہ آرام کرنے لگ گئی ہے نئی نسل، آپ ضرورت سے زیادہ بھی سو لیں تو تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان اتنا ہی آرام کرے نا جتنا اس کی طبیعت کے لیے ضروری ہے تو اس میں طبیعت فریش رہے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں، وہ ایک دوست ہیں ہمارے، تو ان کو جب تک کوئی اٹھائے نہ تو اٹھتے نہیں، تو گھر والوں نے ایک دن ارادہ کیا کہ آج صبح نہیں اٹھانا، دیکھتے ہیں کتنے بجے اٹھتے ہیں، ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، تو کہنے لگے جی پھر اللہ کے فضل سے میں 2 بجے خود ہی اٹھ گیا تھا۔ یعنی رات ایک شخص سویا ہے اور اگلے دن 2 بجے سویا، تو اب انہوں نے تو یہ بات محبت میں کی، تو پھر میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ چلیں رات آپ سو گئے، سمجھ لیں آپ سو گئے 2 بجے رات کو، 12 گھنٹے کے بعد اگر آپ اٹھے طبیعت کیسی تھی؟ کہنے لگی فریش نہیں تھی۔ میں نے کہا فریش تبھی ہوتی ہے اگر آپ فجر میں اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتے، فریش یہ تبھی ہوتی ہے اگر آپ سحری آپ اپنی روٹین کے مطابق اٹھتے اور اپنی ڈیوٹی پہ جاتے، واپس آتے اور تھک کے سوتے۔ بہت زیادہ آرام پسندی، اور جب سے یہ ساتھ موبائل اٹیچ ہوا ہے، ایک کونا مل جائے، ایک تکیہ مل جائے اور موبائل کی بیٹری موجود ہو اور سروسز اس کی ساری ٹھیک ہوں، پھر ہمیں آواز کوئی نہ دے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وجود بالکل سست ہو جاتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی صلاحیتیں دی ہیں، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے، وطن کے لیے، ماں باپ، وہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ زنگ آلود ہو جائے گا وجود، ہر وقت کی تھکاوٹ، ہر وقت کا مزاج کے اندر سستی کا آ جانا، اعتدال سے نہ نکلیں۔ نیند 7-8 گھنٹے بہت کافی ہے، اور وہ بھی میں آپ کو ایک ذاتی بات بتاتا ہوں، اگر اللہ چاہے نا بندے کی نیند پوری ہو تو کئی دفعہ صرف 20 منٹ آنکھ لگ جائے تو بندہ فریش ہو جاتا ہے، اور اگر منظور نہ ہو مالک کریم کو تو پھر ٹھیک ہے، لوگ لیٹے ہوئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا بہت زیادہ آرام طلبی کو پسند نہیں کرتے، مسلسل جد و جہد۔ گھر آئے، کچھ دیر آرام کیا، نماز شروع کر لی، حضور تہجد میں اٹھ گئے، پھر حضور فجر میں اٹھ گئے، دوپہر میں تھوڑا سا آرام فرماتے تاکہ رات کو بیدار رہنا آسان ہو، لیکن بہت آرام پسندی۔ ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ وہ کسی نے کہا تھا جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ سونا ہی ہے نا، مرنے سے لے کر قیامت تک سونا ہے نا، تو اب تو جاگنے کا وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو نصیحت فرمائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تمہیں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، عیش کوشی سے بچنا۔ حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے آرام طلب نہیں ہوتے، رب کے بندے تو محنت کرنے والے ہوتے ہیں، جد و جہد۔ وہاں جا کے عیش کوشی سے بچنا، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ یہ جو آرام ہے نا، ہمیں بلائے کوئی نہ، آواز کوئی نہ دے، مرضی سے اب تو چھٹی ہے جی، اب تو میں نے سویرے اٹھنا ہی نہیں۔ او بھائی ڈھیر سارے کام ہیں جو چھٹی والے دن کرنے کے ہیں، ڈھیر ساری ذمہ داریاں ہیں جو چھٹی والے دن پوری کرنے کی ہیں۔ اپنی زندگی سے، اپنے وجود سے کچھ نفع لیں، ایسا نہ ہو کہ یہ بیکار ہو جائے۔ لیکن اگر زندگی صرف اور صرف کھانے پینے میں، لباس پہننے میں اور باتیں کرنے میں لگ جائے تو پھر تو آپ بیکار ہو جائیں گے۔ پھر تو محسوس ہوگا کہ جیسے انسان نہ خوابوں کی دنیا میں زندہ ہے، باتوں کے ساتھ اپنے دل کو مطمئن کرتا ہے۔ اس نے اچھا لباس پہن لیا ہے، بس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے، طرح طرح کے کھانے منگاتا رہتا ہے، بس زبان کے ذائقے پورا کرتا رہتا ہے۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگے کھانے کھائیں گے، انواع و اقسام کے مشروبات استعمال کریں گے، طرح طرح کی زیب و زینت کریں گے،
اور منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں کریں گے، منہ کھول کھول کے گفتگو کریں گے، حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں جن کا مقصود ہی صرف لباس پہننا ہے، مقصود ہی صرف کھانے کھانا ہے، مقصود ہی منہ کھول کھول کے باتیں کرنی ہے۔ ان لذات میں جو لوگ پوری طرح الجھ گئے، کوئی خیر کا کام ہی نہ کر سکے، کوئی مقصد زندگی کی طرف ہی نہ بڑھ سکے، یہ بدترین لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، ان تین چیزوں میں ڈھیر سارے لوگ، اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ ماشاء اللہ، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اپنی زندگی کو ضائع کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یا تو کھانے پینے کا شوق ہے، یا لباس کی زیب و زینت کی طرف توجہ ہے، یا بس نشستن گفتن برخاستن بیٹھے ہیں اور باتیں کی ہیں اور اٹھے اور اتنی باتیں کی ہیں، اتنی باتیں کی ہیں، اس میں بھی کوئی اعتدال نہیں۔ بہت زیادہ بولنے سے وقار چلا جاتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرنے سے باتوں کا حسن ضائع ہوتا ہے، بہت زیادہ بولنے والے کے جملے قیمتی نہیں رہتے، بہت زیادہ باتیں کرنے والا آدمی بے وزن اور بے وقت ہونے لگتا ہے، بغیر مانگے مشورہ دینے والے لوگوں کے مشوروں کو لوگ ردی کی ٹوکری جاننے لگتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اگر وزادار اور باوقار بنانا چاہتے ہیں تو ذرا لباس میں بھی سادگی ہو، اللہ کی ہر نعمت خوش دلی سے استعمال کی جائے، سادہ کھانا بھی ملے تو رب کی عطا سمجھ کے رغبت کے ساتھ شوق کے ساتھ اسے استعمال کیا جائے، مجلس میں بیٹھا جائے تو سیکھنے کی کوشش کی جائے، دوسروں کی باتوں کو سنا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نا کان دو دیے ہیں، زبان ایک دی ہے، معنی کیا ہے؟ ڈبل سننا چاہیے اور سنگل بولنا چاہیے، 2 گنا سنیں اور اس سے آدھی گفتگو کریں۔